میرے جسم کو نہیں میری روح کو بھی طاقت بخشتا ہے۔ یہ وہ اجتماع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے عصبیت کا ایک نعرہ سنا تھا لسانی اور قومی عصبیت پر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دعوها فإنها منتنة، اسے چھوڑ دو، یہ فکری بدبودار غلاظت ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے قوم پرست، میرے زبان پرست، کیا آپ کشمیری نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل ہوں، بالکل ہوں۔ کب پھر میں نے کہا کشمیری ہوں شناخت کی حد تک، عصبیت کی حد تک۔ ایک دوسرا، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، تو مجھے یہ سمجھ آیا جس نے شناخت پر اعزاز کو ترجیح دی ہے اللہ نے اس کی شناخت کو بھی عزت بخشی۔ امام بخاری کا نام کون جانتا ہے آپ میں سے؟ اصل نام چند لوگوں کو بھی نہیں پتا، اور بخاری سارے جہان کو پتا ہے۔ محمد ابن اسماعیل نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کی، اللہ نے اس کے جغرافیے کو بھی عزت بخش دی۔ امام بخاری عرب نہیں تھے، امام بخاری عجمی تھے، عجمی۔ آج عرب و عجم میں جب بخاری کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو صرف محمد بن اسماعیل نے اعزاز کو گلے سے لگایا، اللہ نے اس کی جغرافیائی شناخت کو بھی عزت بخش دی۔ آج عرب ہو یا عجم وہ کہتا ہے قال البخاری، رواہ البخاری۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تیری نسبت نے بخشا ہے، تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات، تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور اس تاریخی عظیم الشان کانفرنس کے جملہ میزبان، بالخصوص حضرت مولانا جمیل صاحب حفظہ اللہ، اور ہمارے آج کی اس مجلس کے پراسرار دعوت دینے والے مولانا اکرام اللہ صاحب، اور اس کا ذریعہ بننے والے مولانا ساجد صاحب، اور جملہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس جو کہ تقریباً 42 سال سے 46 سال سے مسلسل اس گجرانوالہ کی دھرتی پر منعقد ہو رہی ہے۔ میں کچھ مصروفیت کی بنا پر عذر کر چکا تھا، پھر مجھے اس کانفرنس کی خوبی پتہ چلی کہ ایک تو یہ تاریخی ہے، دوسرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے سارے پھول یہاں موجود ہیں، اور جو میری زندگی کا ایک مقصد ہے جس کو لے کر میں قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک پھرا ہوں کہ نحن الامہ، ہم امت ہیں، بس وی آر امہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، باقی سب ہماری شناخت ہے۔
کوئی جغرافیائی شناخت ہے کہ آپ گجرانوالہ کے ہیں، یہ جغرافیائی شناخت ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی کراچی کا ہے، اس سے بڑے پیمانے پر چلے جائیں تو کوئی ترکی کا ہے، کوئی سعودیہ کا ہے، کوئی افغان ہے، کوئی کشمیری ہے، کسی کی لسانی شناخت ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، تو سارا جغرافیہ میرے رب کا، تو جھگڑا کس بات کا؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ تو جغرافیہ کس کا؟ یہ سارا جہان ہر ملک کے مل کے ماست کے مل کے خدائے ماست۔ جب جغرافیہ اللہ کا تو ہم اللہ کے، تو جغرافیہ سارے کا سارا کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا۔ ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدائے ماست۔ زبانیں کس کی؟ وَمِنْ آيَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور یہ تو اللہ کے رب ہونے کی نشانی ہے کہ کسی کو اللہ نے سندھی زبان دی، کسی کو پنجابی ماں کی گود میں پیدا کیا، کسی کو ترک ماں کی گود میں، کسی کو عرب ماں کی گود میں۔ جب زبانیں اللہ کی تو جھگڑا کس بات کا؟ مسلک اہل سنت والجماعت، چاہے اہل حدیث سلفی ہو، چاہے اہل سنت والجماعت دیوبندی ہو، چاہے اہل سنت والجماعت بریلوی ہو، یہ مسلکی شناخت ہے۔ ہم شناخت پر جھگڑا کرنے والے نہیں۔ ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قرآن ہدی للعالمین ہمارے لیے نظام زندگی ہے، کوڈ آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے۔ جب میرا رب سارے جہانوں کا رب، جب میرا نبی سارے جہانوں کا نبی، جب مجھے ملنے والی کتاب سارے جہانوں کی ہدایت، میں پھر مسلکیت کے بت میں بند نہیں ہو سکتا، میں جغرافیہ کے کنویں کا مینڈک نہیں بن سکتا، میں لسانیت کا پجاری نہیں بن سکتا۔ میرا اعزاز یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، رحمت للعالمین کی امتی ہوں، قرآن ہدی للعالمین کا پیروکار ہوں، اور اس اعزاز کو لے کر جب بھی امت کھڑی ہوئی ہے، اللہ نے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دی ہے۔ مجھے پتا چلا کہ تمام مسالک اہل حق کا اجتماع ہے۔ ایسا اجتماع میرے جسم کو نہیں، میری روح کو بھی طاقت بخشتا ہے۔ یہ وہ اجتماع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے عصبیت کا ایک نعرہ سنا تھا، لسانی اور قومی عصبیت پر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دعوها فإنها منتنة، اسے چھوڑ دو، یہ فکری بدبودار غلاظت ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے قوم پرست، میرے زبان پرست، کیا آپ کشمیری نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل ہوں، بالکل ہوں۔ کب پھر؟ میں نے کہا کشمیری ہوں شناخت کی حد تک، عصبیت کی حد تک۔ ایک دوسرا، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، تو مجھے یہ سمجھ آیا جس نے شناخت پر اعزاز کو ترجیح دی ہے، اللہ نے اس کی شناخت کو بھی عزت بخشی۔ امام بخاری کا نام کون جانتا ہے اپنے سے اصل نام؟ چند لوگوں کو بھی نہیں پتا، اور بخاری سارے جہان کو پتا ہے۔ محمد ابن اسماعیل نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کی، اللہ نے اس کے جغرافیے کو بھی عزت بخش دی۔ امام بخاری عرب نہیں تھے، امام بخاری عجمی تھے، عجمی۔ آج عرب و عجم میں جب بخاری کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو صرف محمد بن اسماعیل نے اعزاز کو گلے سے لگایا، اللہ نے اس کی جغرافیائی شناخت کو بھی عزت بخش دی۔ آج عرب ہو یا عجم، وہ کہتا ہے قال البخاری، رواہ البخاری۔
مسلمانوں، ہمارے زوال کا سبب یہی ہے، ہم نے تقسیم در تقسیم اپنے آپ کو ختم کیا۔ کہیں مسلمانوں نے مار کھائی جغرافیائی تقسیم پر، کہیں مار کھائی لسانی تقسیم پر، کہیں مار کھائی مسلکی عصبیت و تقسیم پر، اور جب بھی مسلمانوں کو عزت ملی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جھنڈا تھامنے پر ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ترکی گیا تو ترکوں سے کہا تم نے 1923 سے پہلے نعرہ مارا، عربوں نے کہا انا العرب، ایک عربوں میں منحوس پیدا ہوا جس نے کہا اسلام نے مجھے عزت نہیں دی، میری عزت تو عرب ہونے میں ہے، چنانچہ اس نے نعرہ لگایا انا العرب۔ ایک لعنتی ترکوں میں پیدا ہوا، اس نے کہا انا ترک۔ میں نے کہا تم نے اس نعرے پر 62 ملکوں پر قائم خلافت توڑی کہ ہماری عزت عرب ہونے میں اور ترک ہونے میں۔ کوئی ناراض نہ ہو، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا درد دل رکھ رہا ہوں، میں اہل فلسطین کا درد دل رکھ رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس کرب کے ساتھ انہوں نے آج سے چند دن پہلے غزہ کا انتظام چھوڑا ہوگا؟ تمہیں معلوم ہے کہ شہداء کے وہ وارث کس کرب سے گزرے ہوں گے؟ آج میرا کشمیر بھی جغرافیائی اور لسانی عصبیت کا شکار، میرا عرب بھی شکار، انا العرب انا ترک کے نعرے نے۔ میں درد دل سے پوچھتا ہوں کیا عربوں کو عزت مل گئی؟ وہ ترک بیلجیم، فرانس اور برطانیہ کے سفیر جن ترک خلفاء کے جبے چنتے تھے، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی، سفیر خلیفہ کے دربار میں آتا تھا جبہ چومتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے سفیر اکٹھے پیش ہوتے ہیں۔ آج بھی چین کے ہاں، ہمارے ہاں یا بڑی طاقتوں کے ہاں سفیر ملک کے مختلف ملکوں سے جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو 6-7 کو فارن منسٹری اکٹھا پیش کرتی ہے صدر کے سامنے، اور وہ صدر کے سامنے جا کر سفارت رکھتے ہیں۔ چین کا آج صدر اسی طرح لیتا ہے، سفیر جا کر بس کرتا ہے نی ہاؤ، آگے سے نی ہاؤ کر کے صدر سفارت لے لیتا ہے۔ خلیفہ کے ہاں بھی 6-6، 8-8، 9-9 ملکوں کے سفیر انتظار کرتے تھے سند سفارت پیش کرنے کے لیے، اور جب عثمانی خلیفہ کے سامنے پیش ہوتے تو جبہ چومنا پڑتا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اوٹومن امپائر پڑے خلافت عثمانیہ، انگریز لکھ رہا ہے کہ ایک برطانوی یورپی ملک کے سفیر نے دوسرے ملک کے سفیر کو کہا کیا مجھے بھی یہ جبہ چومنا پڑے گا؟ اس نے کہا شکر پر یہ جبہ چماتا ہے، اس سے پچھلے والا جوتے پہ ہاتھ رکھتا تھا۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو لے کر کھڑے تھے تو تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جب امریکی سفیر خلیفہ کو نہیں، خلیفہ کے گورنر کو آ کر بغداد میں خراج دیا کرتا تھا۔ اور آج تم نے انا العرب انا ترک کا نعرہ مارا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہی ترکی ہے۔ 1923 میں خلافت ٹوٹی تھی، 2023 میں آج 26 گزر گئی، 103 سال گزر گئے۔ مسلمانوں، آج وہی ترکی ہے جو 3 بر اعظموں کا، یورپ، ایشیا، افریقہ کا حکمران تھا۔ آج وہی ترکی یورپی یونین کی مستقل رکنیت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مل گئی عزت۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہماری عزت نہ کشمیری ہونے میں ہے، نہ پنجابی ہونے میں ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہ کشمیری بنا، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ بلوچ، نہ عرب، نہ ترک۔ یہ تو میرے رب نے مجھے چاہا، جس جگہ چاہا، جس جغرافیے میں چاہا، جس ماں کی گود میں چاہا پیدا کر دیا۔ میری عزت کس میں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی عزت اس الوہیت کی وجہ سے جو اللہ کو حاصل ہے، اور رسول کی عزت اس الوہیت کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے، اور اہل ایمان کو عزت ہے اس الوہیت اور رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ بھول گئے حضرت عمر کو جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عزت اسلام نے بخشی ہے۔ آج اگر عرب ہو یا عرب،
عربی، سندھی ہو یا بلوچ، پٹھان ہو یا سرائکی، مہاجر ہو یا گلگتی، پاکستانی ہو یا سعودی، قطری ہو یا ترکی، افغانی ہو یا انڈونیشین، اگر آج بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کی قسم جس شناخت کے ساتھ ہوں گے اللہ اس شناخت کو عزت بخشے گا اور پرچم سر بلند ہوگا۔ خود سوچو، ذرا تصور کرو، اگر آج دنیا کو پتہ چل جائے کہ غزہ والے 20 لاکھ نہیں ہیں، کشمیر والے 1 کروڑ 20 لاکھ نہیں ہیں، یہ 1.5 ارب کمیونٹی کا حصہ ہے، قسم کھا کر بتاؤ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں؟ کوئی ظلم کر سکے گا؟ کیا غزہ والوں کو غزہ یوں خالی کرنا پڑتا؟ ہم پریشان ہیں، دکھی ہیں، غم زدہ ہیں اپنے حالات پر، چاہے وہ ملک کے داخلی حالات ہوں یا عالم اسلام کے ہوں۔ ہم بے حس نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کسی کا نظریہ اپنے منہ سے نہیں بیان کر سکتے۔ ہم دکھی ضرور ہیں ان حالات پر، غمزدہ ہیں، چاہے وہ ہمارا بلوچستان کے حالات ہو، چاہے وہ KPK کے حالات ہو، چاہے وہ کشمیر کے حالات ہو، چاہے وہ ہمارے ملک سے باہر عالم اسلام کے حالات ہو، ہم دکھی ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، لیکن اللہ کی قسم مایوس نہیں، مایوس نہیں ہے۔ مسلمانوں، بارہا ایسا ہوا کہ دنیا کو لگا کہ یہ امت مٹ جائے گی، یہ دین مٹ جائے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جن کا تصور بھی نہیں تھا دنیا کو۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام آیا تھا، 7ویں صدی عیسوی میں اسلام آیا تھا، اور 100 سال کے اندر ہی ابتدائی خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی مسلمانوں نے اپنا معاشرتی، اپنا اکنامیکل معاشی اور اخلاقی نظام اور عبادت کا نظام کھڑا کر کے دکھا دیا تھا دنیا کو۔ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنا دی تھی، بیت المال قائم ہو چکا تھا، ڈاک کا نظام بن چکا تھا، فوجیں صرف منظم نہیں تھی، شرق و غرب میں فتوحات کر رہی تھی، پورے عالم عرب میں نہیں، پوری خلافت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا حضرت عمر کے زمانے میں ہی ختم ہو چکا تھا، اسی لیے یمن کی زکوٰۃ مدینہ آئی تھی۔ معاشی طور پر بھی مضبوط، معاشرتی طور پر بھی مضبوط، اخلاقیات اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک بکروال، ایک گڈریے کا ایمان آج کے ولی سے بھی اوپر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں مدینے سے باہر نکلا، یہ اخلاقیات کی طاقت کا عالم تھا، تو ایک بکروال بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا ایک بکری دے دو، اس نے کہا بکریاں میری نہیں ہیں، میں صرف ملازم ہوں، نگران ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے آزمائش کے لیے کہا کوئی بات نہیں، ہم سے پیسے لے لو، بکری ہمیں بیچ دو، مالک کو کہیں گے نا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو بکروال کی اخلاقیات، بکروال کی معاشرت، بکروال کا ایمان، سنو مسلمانوں، اتنا مضبوط اخلاقیات کا مالک تھا، اتنے مضبوط عہد و پیمان کا آدمی تھا، اتنی مضبوط معاشرت پر کھڑا تھا، اس نے ایک جملہ کہا این اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے ساری عمر اس جملے کا مزہ لیا کہ این اللہ، کہ اللہ کہاں جائے تھا۔ یہ اخلاقیات کا عالم تھا، یہ نہیں تھا کہ ان کے نفس ان کے ساتھ نہیں تھے، نفس ساتھ تھے، نفس بھڑکاتے تھے، نفس گڑبڑ کرتے تھے، نفس انہیں بھڑکاتے تھے۔ حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے پانی دودھ میں ملا دو، بیٹی کہتی ہے خلیفہ کا حکم ہے پانی نہیں ملانا۔ اب یہ جو ماں کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ نفس انہیں بھی بھڑکاتا تھا، نفس انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ نفس پر قابو پاتے تھے۔ 1 صدی تک مسلمانوں کو تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی، ایک جملہ کافی ہوتا تھا اتق اللہ، بس مسلمان اس ایک جملے پر نیکی پر کھڑا ہو جاتا تھا اور گناہ سے دور ہو جاتا تھا۔ تو بیٹی نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ معیشت کی طاقت
کا یہ عالم تھا کہ پوری مملکت اسلامیہ میں زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. سسٹم کی طاقت اور روح کا یہ عالم تھا. انصاف اور مساوات کا یہ عالم تھا کہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے سیدنا عمر ابن خطاب جا رہے تو غلام اونٹ پر سوار تھا. پورا نظام بن چکا تھا. اسی پہلی صدی میں طب یونانی پر مسلمانوں نے اتنی محنت کی کہ طب یونانی طب اسلامی کہلانے لگ گیا. انجینئرنگ کے میدان میں اتنی ترقی کی کہ آج بھی لوگ مسلمانوں کی تعمیر کو دمشق سے لے کر اندلس تک دیکھتے ہیں اور استنبول سے لے کر غرناطہ کے محلات تک آج بھی انجینئر اس فن تعمیر کو دیکھتے ہیں تو دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں. ہر میدان میں ہم چھائے ہوئے تھے کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے وفادار تھے. ہر جگہ ہم چھائے ہوئے تھے. 12ویں صدی تک ہم نے عروج پکڑا. طبی دنیا میں بھی, انجینئرنگ کی دنیا میں بھی, معاشرت میں بھی, معیشت میں بھی ہم چھائے جا رہے تھے. 12ویں صدی میں ہم نے یہ نوستیں آئیں, جغرافیائی عصبیت, لسانی عصبیت, زمانہ جاہلیت کے نعرے لوٹ کر آئے. اللہ نے ہم سے اندلس بھی لے لیا. یہ 12ویں صدی میں گیا ہے نا, 13ویں صدی کی ابتدا میں. ادھر پورا عرب چلا گیا. چنگیزی طوفان اٹھا, سرائے گوبی سے نکلا. مسلمانوں میں موقع سمجھ کر عظمت صحابہ پر علماء گفتگو کر چکے ہیں, عظمت اہل بیت پر گفتگو کر چکے ہیں. الحمدللہ صحابہ وہ ستاروں کی مانند, اہل بیت کشتی نور کی مانند. جو اہل بیت کی کشتی سے نکلے گا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا, وہ ڈوب جائے گا. اور جو ستاروں سے ہٹ کے چلے گا وہ بھٹک جائے گا. صحابہ ہمارے لیے ستارے ہیں, اہل بیت ہمارے لیے کشتی نور ہے. ہم نہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں, نہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے درمیان فرق کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جو نعمت سب کو جنت میں مسلمانوں کو سب سے آخر میں ملے گی وہ اللہ کی رضا ہے. وہ اہل بیت اور صحابہ کو دنیا میں سب سے پہلے ملی ہے. نعرہ تکبیر. عظمت اہل بیت پر گفتگو سن لی ہے, کل بھی آپ سنیں گے. میں اس موقع کو غنیمت جان کر سلفی نوجوان سے کہہ رہا ہوں, بریلوی نوجوان سے کہہ رہا ہوں, دیوبندی نوجوان سے کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں, پنجابیوں سے کہہ رہا ہوں, سرائکیوں سے کہہ رہا ہوں, کشمیریوں سے کہہ رہا ہوں, پٹھانوں اور مہاجروں سے کہہ رہا ہوں. میں نے کراچی میں کہا تھا مہاجر پٹھان لڑائی لڑی تم نے, مہاجر سندھی لڑائی لڑی تم نے. کیا سندھیوں کے گوٹ پیرس بن گئے؟ کیا مہاجروں کی بستیاں انگلینڈ بن گئی؟ کیا پٹھانوں کی کالونیاں فرانس بن گئی؟ نہیں بنی. اللہ کی قسم, دنیا کی ترقی, دنیا کی عزت, آخرت کی کامیابی چاہتے ہو, اپنے حقوق اپنے قدموں میں چاہتے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ. تمہیں حقوق کی بھی نہ اپنوں سے مانگنی پڑے گی نہ غیروں سے مانگنی پڑے گی. تم دنیا میں حقوق دینے والے ہو گے. اس لیے عرض کر رہا ہوں اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کہ مسلمانوں ہماری طاقت وحدت میں ہے. میں نے اپنی زندگی کو 2 کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہے. اس لیے میں علاقائی جھگڑوں میں نہیں پڑتا, صلح کی کوشش ضرور کرتا ہوں. میں افغانستان والوں کے پاس ان 5 سالوں میں کئی مرتبہ گیا, ہاتھ جوڑے جھولی پھیلائی ہے, ادھر بھی جھولی پھیلائی ادھر بھی پھیلائی کہ اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرو. جلال الدین خارزمی بھی لڑتے لڑتے پہنچا تھا اور یہاں افغانستان میں افغانوں کو ساتھ ملا کر بڑی مشکل سے 1220 میں چنگیز خان کو یا 22 میں شکست دی اور اس کے کمانڈر کو جو اس کو بیٹوں جیسا عزیز تھا اسے قتل کیا. ابھی مسلمانوں نے خوشی نہیں منائی تھی کہ ان الافغان اور ان الترک کا نعرہ لگا اور مسلمان پھر تقسیم ہوئے. چنگیز خان وہاں سے آیا, پہلے ترکوں کو مارتے مارتے یہاں دریائے سندھ میں چھلانگ لگوائی اور واپسی پہ سارے افغانوں کو قتل کرتا گیا. میں نے کہا افغانوں, پاکستان والوں نے تمہاری نصرت کی, تم نے ہجرت اور جہاد کیا, اللہ نے تمہارے ذریعے روس کو شکست دی, پھر اللہ نے تمہارے ذریعے اسلام کو سربلند کیا, پھر 42 عالمی استعمار کی قیادت میں 42 کفار ملک آئے,
اللہ نے پاکستان کی نصرت اور تمہارے جہاد سے اللہ نے ان کو شکست دی. بات کو سمجھو, اب آپس میں لڑو گے تو تم دونوں مٹ جاؤ گے. میں نے زندگی کا مقصد بنایا ہے. مجھ سے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا پہلے سرزمین پر آتا تھا اللہ کے دین کو سر بلند کرنے, جہاد کے لیے. کعب کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اب آیا ہوں اس جہاد کے ثمرات کو بچانے کے لیے. آپ کے آگے بھی ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ امت بنو. میں بنگلہ دیش گیا, ان سے میں نے کہا غلطی ہوئی ہے لیکن نفرت نہیں, اب محبت ہوگی. بغض کی جگہ مودت, نفرت کی جگہ پیار ہوگا. چنانچہ وہ گراؤنڈ جس گراؤنڈ میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو توڑا گیا, تو اندرا گاندھی نے کہا تھا میں نے آج کلمہ یعنی دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا. اسی گراؤنڈ میں اللہ نے اس فقیر سے ایک امت ایک صدا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کروایا. میں نے نہیں کہا, بنگلہ دیش کے جوانوں نے کہا کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. اگر چاہتے ہو, میں شیخ اسماعیل ہنیہ سے ملا, وہ شہید ہو گئے تو ہم ان کے جنازے پر گئے. تو مجھے ان کے نائبین نے کہا مولانا آج کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جنازے کے لیے نہیں آیا ہوں. اسماعیل ہنیہ تو بخشا بخشایا ہے, اس کے 3 بیٹے پہلے چلے گئے. جب بیٹے شہید ہوئے تو میں گیا تعزیت کے لیے. میری ان سے یاری تھی, دوستی تھی, ایک تعلق تھا. تو میں نے کہا شیخ 3 بیٹے شہید ہو گئے, شہادت کے غم کے آثار نہیں ہیں چہرے پر. تو کہا اولاد ہوتی ہے بڑھاپے کا سہارا, مستقبل کا. میرے 3 بیٹے میری اصل مستقبل جنت کا سہارا بن گئے. میں خوش ہوں. وہاں مراکش کے, موریتانیہ کے, ترکی کے علماء آئے ہوئے تھے دفتر میں. ایک عالم نے کہا کہ شیخ اگر یہ جہاد نہ کرتے آپ تو آج اس طرح آپ کے بیٹوں کی لاشیں بھی نہ اٹھتی. شیخ ابھی جواب دینے کے پہلے مسکرائے, اتنے میں اذان ہو گئی مغرب کی. تو شیخ نماز کے لیے اٹھے, ہم سب اٹھے. تو انہوں نے دوسرے علماء کو کہا آپ نماز پڑھائیں, اس کو کہا آپ پڑھائیں. سب نے انکار کیا کہ ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. آپ میں سے جس نے شیخ اسماعیل ہنیہ شہید رحمت اللہ علیہ کی, ابو العبد ہنیہ کی جس نے تلاوت سنی, ان کو پتا ہے کہ کس وجد میں قرآن پڑھتے ہیں. تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی تو یہی آیتیں پڑھی کہ تم کہتے ہو کہ نہ نکلو, نہ لڑو اللہ کے رستے میں تو بچ جاؤ گے. کہا نہیں, یہ تو اللہ کے رستے میں مرنا نہیں ہے, شہادت ہے. سب علماء کو نماز میں جواب مل گیا, سب کو نماز میں جواب مل گیا. تو جب میں ان کے جنازے پر گیا تو ان کے نائبین نے کہا کس لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا تجدید عہد کے لیے آئے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم نے پہلے اپنے افغان بھائیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا جب تک دم میں دم ہے لڑیں گے. میں نے اپنے ان بھائیوں سے کہا, کسی بات پر وہ بات نہیں سن رہے تھے. میں نے کہا اگر نہیں سنو گے نا تو میں اپنے شہیدوں کی میتیں لے جاؤں گا. تو انہوں نے کہا یار یہ ناراضگی نہ کرو. میں نے کہا ہوگی, اگر تم آپس میں صلح نہیں کرو گے یہ ناراضگی ہماری ہوگی. ہم بے بس ہیں, ہم صرف جھولی پھیلا سکتے. تو میں نے شیخ کے وارث سے کہا, ہم نے شیخ سے عہد کیا تھا یا مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے یا اللہ کے رستے میں قربان ہوں گے. جب میں فلوٹیلا پر جا رہا تھا مجھے وزیر اعظم نے کہا پاگل پن نہ کر, موت کا سفر ہے. مجھے جماعت کی شورا نے روکا کہ یہ نہ کرو, ہم میں سے کسی کو جانے دو. میں نے کہا نہیں, بڑے کام میں کسی بڑے کا مرنا ضروری ہے یا جانا ضروری ہے. میں نے کہا اگر میں مر گیا تو میری دعوت 100 گنا نہیں 1000 گنا لاکھ گنا بڑھ جائے گی, اور اگر میں زندہ آیا تب بھی انشاءاللہ ہماری دعوت میں جنون آ جائے گا. تو میں نے کہا اس عہد کی تجدید کے لیے آئے ہیں. آپ کو اندازہ ہے جنہوں نے اپنے بچے دیے ہوں, لخت جگر قربان کیے ہوں, آج وہ جب اتنی قربانیوں کے بعد جب غزہ سے انتظامی دستبرداری کر رہے ہوں تو ان کے کلیجوں اور دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی, کچھ اندازہ ہے؟ مسلمانوں ان دکھوں کا مداوع صرف ایک شکل میں. میں بلوچستان گیا وندر, میں نے بلوچوں سے کہا ہر قوم میں اچھے اور برے ہیں, ہر قوم میں, اس لیے اپنی اصلاح کرو, اچھے مسلمان اور اچھے انسان بنو. آج گالم گلوچ کا رواج ہے, دلیل کو کوئی نہیں سن رہا. آج
بولنس کے نام پر بدتمیزی، بد تہذیبی اور بد اخلاقی رواج پا گئی ہے۔ مسلمانوں اپنی زبانوں کو بد زبانی سے اور اپنے دماغ کو بدگمانی سے روک لو۔ اللہ کی قسم مسلکوں کے درمیان بھی محبت پیدا ہو جائے گی، جغرافیوں کے درمیان بھی محبت پیدا ہو جائے گی، اور زبانوں کے درمیان بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ساری لڑائی ہی بدگمانی اور بد زبانی کی ہے۔ وہ کھا گیا، وہ لے گیا، وہ بڑا کمینہ، وہ بڑا بدماش۔ اپنی زبانوں کو بد زبانی سے روکو، اپنے خیالات کو بدگمانی سے روکو، لا الہ الا اللہ کا پرچم لے کر کھڑے ہو۔ تمہیں اس کلمے کی طاقت اللہ کی قسم نہیں اندازہ۔ میں نے ڈھاکہ کے گراؤنڈ میں ابھی صرف نعرہ لگا کر ابھی بنگلہ دیش کی سرزمین چھوڑی ہی تھی، پورا انڈیا میڈیا چلا رہا تھا کہ وہ پاکستانی آتنکی آیا تھا کشمیر والا، اور یہاں پر وہ آتنک پھیلا کر گیا ہے اور بھاشن دے کر گیا ہے کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے، بھاشن دے کر گیا ہے۔ تو سارا انڈیا میڈیا چلا رہا تھا۔ میں نے کہا میرے مولا تیرا کرم ہے، میں تو بنگلہ دیش والوں سے مخاطب تھا، ان احمقوں نے میرا پیغام 1.5 ارب ہندوستان والوں تک پہنچا دیا۔ مجھے لوگوں نے کہا اب آپ کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے کہا اس جان کو لے کے کرنا کیا؟ ہم نے تو ساری عمر اللہ سے سعادت کی زندگی، شہادت کی موت مانگی۔ میں مجمع میں جب دعا کراتا ہوں کہ اللہ دعا کرو میرے کو اللہ شہادت کی موت دے، کافر کے ہاتھ دے، کسی مسلمان کے ہاتھ نہ دے، تو لوگ کہتے ہیں حضرت کسی کی آمین قبول ہو جائے گی، تو میں نے کہا ہو جائے گا، تو آج کرو دعا میرے لیے، اللہ مجھے شہادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت کہو میرے لیے۔ میں تو ابھی رانجھا کو کہہ رہا تھا، رانجھا کدھر گیا؟ وہ کہنے لگا میری ہیر مر گئی ہے۔ میں نے کہا رانجھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا بری حالت ہے۔ میں نے کہا ایک کام کر، کاتب اچھا ہے، اپنا بھی کتبہ لکھ دے، میرا بھی لکھ دے۔ کہا اتنا یقین ہے؟ میں نے کہا میرا کتبہ بھی لکھ دے۔ نہ ملے کتبہ، ہم کشتی پہ تھے، میری کشتی خراب ہو گئی، تو میرے ساتھی تھے ڈاکٹر اسامہ، جب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، ہم 5-6 گھنٹے گزر گئے تو کپتان نے کہا آگ لگنے والی ہے، اور میں نے کہا تیرے پاس کوئی خیر کی خبر ہے؟ صبح سے تم اس طرح کی خبریں دے رہا، پہلے کا انجن خراب ہو گیا، پھر کا جی پی ایس ختم ہو گیا، پھر تو نے کہا سولر پلیٹیں ٹوٹ گئی، پھر تو نے کہا نٹ چلا گیا، اب تو کہہ رہا انجن میں آگ لگنے والی ہے، کوئی خیر کی خبر ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں، جیکٹیں پہن لو، بس چھلانگ لگانی ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے شاہ صاحب وہ بجتیں مل جائیں گی؟ میں نے کہا یہ دریائے راوی یا دریائے نیلم ہے کہ منگلہ ڈیم سے یا راوی کے کنارے سے میت مل جائے گی؟ اور میں نے کہا یہ بحر متوسط ہے، بحر روم، میڈیٹرین سی، یہ میڈیٹرین سی ہے، یہاں ہم 250 کلومیٹر زمینی فاصلے پر ہے اس کنارے سے، ادھر میتیں شیتیں نہیں ملنی، ادھر ہم اسی سمندر سے اگر مر گئے، شہید ہو گئے تو یہیں سے کلمہ پڑھتے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ نے کیا، ہماری مدد آ گئی، ہم بچ گئے۔ آپ سے عرض کیا کر رہا ہوں، غور سے سنو۔ ابھی میں نعرہ لگا کے نکلا، پورا میڈیا چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا بھاشن ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم بھاشن نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میرا عقیدہ ہے، یہ امت کا عقیدہ ہے، اور جس دن امت اس عقیدے پر سلف کے اصولوں کے ساتھ آ گئی تو تم بھول گئے۔ ہم نے اسی لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو لے کر سومنات کے بخیوں بھیڑے تھے، پانی پت میں تمہیں خاک چکھائی تھی، اسی لا الہ الا اللہ کے عقیدے کے ساتھ ہم نے مئی 2024 میں ہم نے تمہیں بنیاد مرصوص بن کر مارکہ حق میں تمہارے رافیوں کو ہم نے نبی پوسٹ کیا تھا، تمہارے 400 کے ہم نے بخیوں بھیڑے تھے، اور انشاءاللہ یہ امت جب اس عقیدے پر کھڑی ہوئی، 2 غزوے ہونے مسلمانوں، گجرانوالوں کے دیوبندیوں، بریلویوں، سلفیوں، میرے نبی کی بشارت 2 غزووں کی ہے، ایک غزوہ شام، ایک غزوہ ہند۔ غزوہ ہند میں تو الحمدللہ ہم براہ راست ہیں، آج سعودیہ معاہدے کے بعد اور اس کے بعد ترکی، قطر، شام میں اس کی شرکت کی خواہش کے بعد ہم انشاءاللہ شام کے غزوے میں بھی ہوں گے، انشاءاللہ امام مہدی کے لشکر میں بھی ہوں گے، اور ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑنے والے لشکر کے ساتھ بھی ہم ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں، اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ میرے ہم آواز ہو کر
پوری ایمانی جرت کے ساتھ کہو یہ اتفاق تمام مسالے کے اہل سنت والجماعت کا جلسہ ہے. آج کسی مسلک کا نہیں, کسی جغرافیہ کا نہیں, کسی زبان کا نہیں, کسی قوم کا نہیں. آج میرے رب کا وہ کلمہ گونجے گا جو ساری امت کا کلمہ ہے. پوری ایمانی جرت سے کہو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہم نے اپنی زندگی کے دو مقصد بنائے ہیں, غلبہ امت, اتحاد امت. اس دو مقصد میں ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہم امت کے خادم ہیں, ہمارا تعاون کریں گے انشاءاللہ. ایمان سے کہو ایک امت ایک صدا. آئے والے اندر والے سب کہیں ایک امت ایک صدا. تیرا میرا رشتہ کیا, بلوچی پنجابی کا رشتہ کیا, سندھی مہاجر کا رشتہ کیا, سرائکی کشمیری کا رشتہ کیا, آنکو آجم کا رشتہ کیا. ایک صدا, ایک صدا. لا شرعی ولا مرعی. میرے ساتھ مل کے کہیں لا شرعی ولا مرعی, اسلامیہ محمدیہ. لا شرعی ولا دیوبندیہ ولا بریلوی, اسلامیہ محمدیہ شادیہ. ملک ملت کو فدا, عمر کرتے چلو. یہ حیات کا چند روزہ جاویدان کرتے چلو. زندگی کے بھی اسی حسن عمل کا نام ہے. کفر کو نابود, حق کو جاویدان کرتے چلو. وما علینا الا البلاغ.